بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر 4 آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ چیپٹر 4 ہمارا مینیجنگ مارکیٹنگ انفارمیشن۔ سم سلیکٹڈ ٹاپکس ٹو بی کورڈ اور اس میں ہم 2 ٹاپک کور کریں گے اس چیپٹر میں اکارڈنگ ٹو آور کورس آؤٹ لائن: مارکیٹنگ انفارمیشن اینڈ کسٹمر انسائٹ اینڈ سورسز آف مارکیٹنگ انفارمیشن۔ مارکیٹنگ انفارمیشن کو ڈیفائن ہم کرتے ہیں۔ مارکیٹنگ انفارمیشن کنسسٹس آن آل دا انفارمیشن اباؤٹ کسٹمرز اینڈ مارکیٹ پلیس۔ جو مارکیٹ پلیس ہے اور جو کسٹمرز ہیں ان کے بارے میں تمام جو معلومات ہے وہ کیا ہے، بیسیکلی وہ مارکیٹنگ انفارمیشن کہلاتی ہے۔ ٹو کریٹ ویلیو فار کسٹمرز اینڈ بلڈ میننگ فل ریلیشن شپس ود دیم، مارکیٹرز مسٹ فرسٹ گین فریش ڈیپ انسائٹس into what customers need and wants۔ تو ویلیو کریٹ کرنے کے لیے کسٹمرز کے لیے اور کسٹمر کے ساتھ ایک میننگ فل بیٹر ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے لیے مارکیٹرز کے لیے یہ لازمی ہے ان کے لیے کہ وہ ایک فریش ڈیپ انسائٹ جو ہے کسٹمرز کی وہ ان کو حاصل ہو۔ ڈیپ انسائٹ کا جو میننگ ہے وہ ہے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، یعنی کسٹمرز کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ مارکیٹرز کو پتہ ہو، تاکہ مارکیٹرز ان کی نیڈز کو آئیڈینٹیفائی کر کے بہتر طور پر ایڈریس کر سکیں اور ان کے لیے ویلیو کریٹ کر سکیں۔ اور فریش سے مراد ہے کہ لیٹسٹ ہو، یعنی آج سے 2 سال پہلے کسٹمر کیا چاہ رہا ہے وہ تو آپ کو شاید 2 سال پہلے پرانے ڈیٹا سے پتہ ہو، ابھی کرنٹلی کسٹمر کیا چاہ رہا ہے تاکہ آپ اس کی اس نیڈ کو پورا کر سکیں، سیٹسفائی کر سکیں کسی نہ کسی پروڈکٹ یا سروس کو کریٹ کر کے کسٹمر کے لیے۔ سچ کسٹمر انسائٹس کم فرام گڈ مارکیٹنگ انفارمیشن۔ تو یہ جو کسٹمر کی انسائٹ ہے، یعنی کسٹمر کے بارے میں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ مارکیٹنگ انفارمیشن سے ہمیں حاصل ہوگی۔ کمپنیز یوز دیز کسٹمر انسائٹس ٹو ڈیولپ اے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج۔ تو کمپنی جو ہیں، بہت اچھی جو کمپنیز ہیں، وہ جو ہے کسٹمرز کی جو ڈیپ انسائٹ ہے، کسٹمر کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو وہ یوز کرتے ہیں ایز اے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج، یعنی ایک ایسا ایڈوانٹیج جو کہ آپ کو حاصل ہوتا ہے اور آپ کے کمپیٹیٹر کے پاس وہ ایڈوانٹیج نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے پاس بہتر طور پہ صلاحیتیں ایسی ہیں کہ آپ کسٹمر کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ بہتر انڈرسٹینڈ کر لیں گے اتنا ہی بہتر طور پر کسٹمر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے گڈس سروسز آپ کریٹ کر سکیں گے، پروڈکٹس کریٹ کر سکیں گے، سروسز کریٹ کر سکیں گے اور سپیریئر ویلیو ڈیلیور کر سکیں گے۔ تو یہی جو ہے آپ کے پاس جو ابیلٹی ہے، یہ جو کسٹمر کے پاس یہ کمپیٹیٹر کے پاس نہیں ہوگی، اس لیے وہ آپ کے لیے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج بن جائے گا جو کہ آپ کو حاصل ہوتا ہے، ایک ایسا ایڈوانٹیج جو کہ آپ کے مخالف یعنی کمپیٹیٹر کے پاس نہیں ہوتا۔ کسٹمر انسائٹ کو ڈیفائن کر لیتے ہیں: فریش مارکیٹنگ انفارمیشن بیسڈ انڈرسٹینڈنگ آف کسٹمرز اینڈ مارکیٹ پلیس دیٹ بیکم دا بیسس فار کریٹنگ کسٹمر ویلیو انگیجمنٹ اینڈ ریلیشن شپس۔ تو فریش مارکیٹنگ انفارمیشن بیسڈ انڈرسٹینڈنگ ہے کسی کسٹمرز کی اور مارکیٹ پلیس کی، یعنی کہ کسٹمرز اور مارکیٹ پلیس کی جو فریش مارکیٹنگ انفارمیشن بیسڈ انڈرسٹینڈنگ ہے کمپنی کے پاس، وہ ہے کسٹمر انسائٹس، جیسے ہم نے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف کسٹمرز کا نام بھی دیا تھا۔ تو اس میں فریش کا ایلیمنٹ بھی آ گیا اور مارکیٹ انفارمیشن بیسڈ انڈرسٹینڈنگ ہے مارکیٹنگ انفارمیشن بیسڈ انڈرسٹینڈنگ، یعنی کہ مارکیٹنگ سے ریلیونٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے کسٹمر کے بارے میں، اور یہ جو ساری معلومات ہے وہ کیا بن جاتی ہے، یہ ساری ڈیپ انڈرسٹینڈنگ وہ کیا بن جاتی ہے، وہ ایک بیس بن جاتی ہے کس کے لیے؟ تاکہ آپ اس بیس پہ، اس بنیاد کے پہ کسٹمر کے لیے کریٹ کر سکیں ویلیو، کسٹمر کو انگیج کر سکیں اور اس کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بلڈ کر سکیں۔ یہاں پہ کنسیپٹ ہے ایک بگ ڈیٹا کا، مائٹ بھی آپ نے لفظ سنا ہو بگ ڈیٹا کا، اس کو اب آئی ڈیفائن بھی کریں گے، ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ The huge and complex data sets generated by today's sophisticated information generation, collection, storage and analysis technologies۔ sophisticated سے یہاں پہ مراد جو وہ highly complex ہے، اس کا میننگ تو آج کل کے جو مارکیٹرز ہیں ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جس کی مدد سے ہیوج اور کمپلیکس ڈیٹا جو ہے وہ نہ صرف جنریٹ کیا جاتا ہے بلکہ اس کے لیے جنریشن کے بعد اس کی کلیکشن ہوتی ہے،
اس کے بعد اس کی اسٹوریج ہوتی ہے، پھر اس کو انالائز کیا جاتا ہے، اور یہ سارا ان انالیسس ٹیکنالوجیز کی مدد سے ہی پاسبل ہو پایا ہے جو کہ آج کل کے مارکیٹرز کو اویلیبل ہے۔ Every year, the people and systems of the world generate about a trillion gigabytes of information. That's enough data to fill 2.47 trillion good old CD-ROMs. Almost 90% of all the data in the world has been created in just the past 2 years. ہر سال لوگ اور جو سسٹمز ہیں دنیا میں وہ جنریٹ کرتے ہیں 1 ٹریلین گیگا بائٹ۔ 1 ٹریلین گیگا بائٹ جو ہوتا ہے، 1 ٹریلین میں 1000 بلین ہوتے ہیں، 1000 ارب ہو تو 1 ٹریلین بنتا ہے، یعنی کہ 1 ٹریلین جو ہے جیسا کہ اس نے کہا ابھی، ہم اسے 1000 بلین یا 1000 ارب گیگا بائٹ GB ڈیٹا ہے وہ جنریٹ کیا جاتا ہے سسٹم کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے۔ لوگ کیسے جنریٹ کرتے ہیں؟ فیس بک یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ پکچرز اپلوڈ کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، ڈس لائک کر رہے ہیں، پروڈکٹس کے بارے میں کمنٹس کر رہے ہیں، یہ سارا لوگ ڈیٹا جنریٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سسٹم ہے جو ان کو انالیسس کرتے ہیں اس کا، تو وہ جتنا ڈیٹا کریٹ ہوتا ہے وہ ایک سال میں آلموسٹ 1000 ارب گیگا بائٹ یعنی GB ڈیٹا ہوتا ہے۔ تو آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں انفارمیشن ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے کورسز میں، تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنا زیادہ ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے، اور یہ ڈیٹا اتنا زیادہ ہے کہ 2.47 2.47 ٹریلین جو ہے پرانی CD-ROMs ہیں وہ CDs رائڈ کی جا سکتی ہیں، اتنا زیادہ ڈیٹا ہے۔ اور ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ 90% ڈیٹا جو ہے، اس ڈیٹا ٹوٹل کا جو جنریٹ ہوا ہے وہ جسٹ پاسٹ 2 ایئرز میں ہوا ہے، یعنی کہ وہ جو انفارمیشن سسٹم ٹیکنالوجیز ہیں ہمارے پاس، جو ٹیکنالوجیز ہیں جو جس سے ہائیلی ہیوج اور کمپلیکس ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے، اس کو کلیکشن ہوتی ہے، اسٹوریج ہوتی ہے، وہ کوئی بہت زیادہ پرانی ٹیکنالوجیز نہیں ہیں، وہ لیٹسٹ ہیں، اور ان کی مدد سے بہت زیادہ ڈیٹا جنریٹ بھی ہوا ہے، اس کو انالائز بھی کیا جا رہا ہے۔ سیکنڈ ہمارا آبجیکٹیو تھا سورسز آف مارکیٹنگ انفارمیشن۔ مارکیٹرز کین obtain دا نیڈیڈ مارکیٹنگ انفارمیشن فرام 3 سورسز۔ تو 3 سورسز ایسے ہیں جہاں سے مارکیٹرز جو ہیں ان کو جو معلومات جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں، مارکیٹنگ انفارمیشن جس کی نیڈ ہوتی ہے، وہ کہاں سے وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ کون کون سے سورسز ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ فرسٹ، انٹرنل ڈیٹا، سیکنڈ، کمپیٹیٹیو مارکیٹنگ انٹیلیجنس، تھرڈ، مارکیٹنگ ریسرچ۔ فرسٹ ہمارے پاس ہے انٹرنل ڈیٹا۔ انٹرنل ڈیٹا از دا کلیکشنز آف کنزیومرز اینڈ مارکیٹ انفارمیشن obtained فرام ڈیٹا سورسز ود ان دا کمپنی نیٹ ورک۔ کمپنی کے اپنے نیٹ ورک کے پاس جو کلیکشن ہوتی ہے کس کی، کنزیومر اور مارکیٹ کے بارے میں جو معلومات ہوتی ہے، کنزیومر کے بارے میں معلومات، مارکیٹ کے بارے میں جو معلومات کمپنی کے انٹرنل سورسز میں، یعنی کمپنی کے اپنے نیٹ ورک پہ جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتی ہے، اس کو انٹرنل ڈیٹا کا نام دیا جاتا ہے۔ اٹ ہیز سورسز لائک ویریس ڈپارٹمنٹس۔ سورسز کے کیا ہیں؟ کمپنی کے ہی ویریس اپنے ڈپارٹمنٹس، مارکیٹنگ ہو گیا، فائنانس ہو گیا، اکاؤنٹنگ، کسٹمر سروس ڈپارٹمنٹ، ان کے پاس جو کسٹمرز کی معلومات ہوتی ہے یا مارکیٹنگ کے بارے میں جو معلومات ہوتی ہے، مارکیٹ کے بارے میں، وہ انٹرنل ڈیٹا کہلاتی ہے۔ فار ایگزامپل، فائنانس والوں کے پاس کسٹمر کا ڈیٹا تھا جنہوں نے پرچیزنگ کی ہے آن لائن، لیٹس سپوز ای میل آئی ڈی تھے ان کے پاس، ان کی جو لائکس ڈس لائک جو انہوں نے کمنٹس کیے تھے ہماری شاپنگ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، وہ ڈیٹا آ گیا۔ اس طرح اکاؤنٹنگ والوں کے پاس ہے کہ انہوں نے بل جنریٹ کیے تھے، ان کے بعد ڈیٹا آ گیا، کس کس نے پرچیز کی ہے، ان کے نام کی لسٹ آ گئی۔ اس طرح کسٹمر سروس ڈپارٹمنٹ کے پاس کالز کا لیٹس سپوز ریکارڈ ہے، وہاں پہ کسٹمرز کال کر کے پوچھ رہے ہیں آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں، کوئی کمنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کمپلینٹس کر رہے ہیں، تو وہ انہوں نے ایک ڈیٹا بیس بنائی ہوئی ہے، وہ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ کون کون سے کسٹمر ڈسسیٹسفائی تھے، کون سے ہیپی تھے، کون سے نہیں ہیپی نہیں تھے۔ اس طرح کی معلومات جو ہیں وہ کمپنی کے انٹرنل سورسز کے پاس جو معلومات ہیں ود ان کمپنی نیٹ ورک، وہ انٹرنل ڈیٹا کہلائے گا۔ سیکنڈ دیکھیں، سیکنڈ جو ہے یہ دیکھیں، سورسز آف مارکیٹنگ انفارمیشن کے 3 سورس ہیں، انٹرنل ڈیٹا، سیکنڈ ہے کمپیٹیٹیو مارکیٹنگ انٹیلیجنس۔ Competitive marketing intelligence is the systematic collection and analysis of publicly available information about consumers, competitors, and developments in the marketplace. Competitive market intelligence کیا ہے؟ بیسیکلی سسٹمیٹیکلی
سسٹمیٹک کلیکشن ہے اور انالیسز ہے کس چیز کی؟ پبلکلی اویلیبل انفارمیشن، جو انفارمیشن جو ہے پبلکلی عوام الناس کو، جو عوام الناس لیول پہ حاصل ہے، جس طرح گوگل پہ سرچ کرتے ہیں جو معلومات ہے وہ پبلکلی اویلیبل ہے، اسے کوئی بھی ایکسیس کر سکتا ہے لوگوں میں سے۔ وہ انفارمیشن کس کے بارے میں؟ کنزیومرز کے بارے میں، کمپیٹیٹرز کے بارے میں، اور جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں مارکیٹ پلیس میں۔ فار ایگزامپل 2 کمپنی کا مرج ہو گیا ہے، ایک کمپنی دوسری کو پرچیز کر لیا ہے، تو یہ کیا ہے جو ڈیولپمنٹس ہیں جو مارکیٹ پلیس میں ہو رہی ہیں۔ کمپیٹیٹرز کی معلومات کیا ہے؟ کمپیٹیٹر نے کون کون سی پروڈکٹ لانچ کر دی ہیں، کمپیٹیٹر کہاں کہاں پہ نئی اپنی برانچز اوپن کرنے جا رہا ہے، یہ انفارمیشن پبلکلی اویلیبل ہوتی ہے ڈفرینٹ ویب سائٹس کے اوپر، ہو سکتا ہے اس کمپیٹیٹر کے اپنی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہو۔ کنزیومرز کی انفارمیشن جو ہے وہ بھی بعض کا پبلکلی اویلیبل ہوتی ہیں، بتا دیا جاتا ہے کہ اس علاقے میں اتنے لوگ رہتے ہیں، اس علاقے میں اس چیز کی کنزمپشن زیادہ ہے، یہ چیزیں زیادہ کنزیوم کی جاتی ہیں اس سوسائٹی میں، پاکستان میں یہ فوڈ زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی معلومات جو پبلکلی اویلیبل ہوں، اس کے لیے کوئی آپ کو بہت ڈیپ نہ جانا پڑے، ایزیلی اویلیبل ہو جائیں، وہ کمپیٹیٹیو مارکیٹنگ انٹیلیجنس کہلاتی ہے۔ تو اس جو یہ کلیکشن ہوتی ہے، اس معلومات کو انالائز کر لیا جاتا ہے، کلیکٹ کرنے کے بعد تو وہاں سے فیکٹس پہ نکال لیے جاتے ہیں۔ اٹ سورسز میں بھی کمپنیز اون کسٹمرز، کمپنی کے اپنے کسٹمر بھی اس کے سورس ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے کسٹمر جو ہیں وہ آپ فیس بک پہ یا دوسری ویب سائٹس کے اوپر وہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کی یہ پروڈکٹ پرچیز کی تھی، ہمارا یہ اس میں فیڈ بیک ہے، تو وہاں سے آپ کو پبلکلی وہ انفارمیشن اویلیبل ہے نا فیس بک پہ یا ڈفرینٹ سوشل میڈیا نیٹ ورک پہ، وہاں سے آپ کو مل جاتی ہے۔ کمپنیز اور امپلائیز، کمپنی کے اپنے جو امپلائیز ہیں وہ بعض کا فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو اویلیبل ہو جاتا ہے پبلکلی۔ بینچ مارکنگ کمپیٹیٹرز پروڈکٹس، بینچ مارکنگ بیسیکلی اسٹینڈرڈ، اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اسٹینڈرڈ بائی وچ سم تھنگ کین بی میئرڈ اور ججڈ، کسی بھی چیز کو میئر یا جج کرنے کے لیے کوئی اسٹینڈرڈ جو بنایا جاتا ہے اس کو بینچ مارکنگ کہا جاتا ہے، بینچ مارک کہہ لیتے ہیں اس کو۔ تو بینچ مارکنگ کمپیٹیٹر پروڈکٹس یعنی کہ ایسی پروڈکٹس کمپیٹیٹرس کی اس کو آپ اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں کہ یہ جو ایک اسٹینڈرڈ ہے، اس اسٹینڈرڈ سے اگر ہماری پروڈکٹ بیلو دا اسٹینڈرڈ ہوگی یا اس سے اچھی، اس پروڈکٹ سے اچھی نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ تو اگر اس پروڈکٹ کی سیل میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی سیل میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پبلکلی یہ چیز اویلیبل ہے کہ آپ کی پروڈکٹ اس پروڈکٹ سے بہتر نہیں ہے، اسی لیے کسٹمر اس پروڈکٹ کو پریفر کر رہے ہیں۔ تو آن ورڈ ڈیپلی ہم دیکھ بھی لیں گے نیکسٹ چیپٹر میں۔ آن لائن سرچ، آن لائن جو سرچ ہوتی ہے، ریسرچر کرتے ہیں، یونیورسٹیز کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں سرچ، وہ بھی اس کے رزلٹ بھی پبلکلی اویلیبل ہوتے ہیں، اس سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کمپنی جو ہے اس کے جو کمپیٹیٹر ہیں ان کے بارے میں جو ریسرچ ہوئی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، یا جو کسٹمرز ہیں ان کے بارے میں جو ریسرچ ہوئی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسٹمر کس چیز کو لائک کرتے ہیں، کون سے فیکٹرز کسٹمر کے ڈیسیجن میکنگ کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو آن لائن اویلیبل ہو جاتی ہیں، پبلکلی اویلیبل ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ جو بز ہوتا ہے کہ کسٹمرز آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، اسی چیز کو آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو مانیٹر کر لیا جاتا ہے کہ وہاں پہ بھی جو معلومات آپ کو ملی ہوتی ہے وہ پبلکلی اویلیبل ہوتی ہے، وہ آپ کے کمپیٹیٹر کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، اس کی اچھی باتیں بری باتیں ڈسکس کسٹمر کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو بز کریٹ کر رہے ہیں کسٹمر جو آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کنزیومرز بھی ہوں، آپ کو وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کی پروڈکٹس کے بارے میں کیا فیڈ بیک ہے ان کا۔ کمپیٹیٹرز ویب اینڈ سوشل میڈیا سائٹس، کمپیٹیٹر ویب سائٹ، مطلب کمپیٹیٹر نے اپنی ویب سائٹ پہ کو پروڈکٹس کی ڈیٹیل شیئر کی ہوئی ہے، تو اس طرح کے شیئرنگ کی ہے کہ ہم آن ورڈ کیا لانچ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ بیسیکلی وہ جو انفارمیشن ہے وہ پبلکلی اویلیبل ہے، اسے کوئی بھی ایکسیس کر سکتا ہے، وہ کمپنی جس نے معلومات دی ہے وہ بھی، اس کے امپلائیز بھی ایکسیس کر سکتے ہیں، اور اس کمپنی کے جو کمپیٹیٹرز ہیں جو وہ بھی اس انفارمیشن کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اینڈ سوشل میڈیا سائٹ، سوشل میڈیا کی ویب سائٹس کے اوپر کمپنی نے دیے ہوتے ہیں، پوسٹ کی ہوتی ہے کہ ہم یہ پروڈکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں یا ہم نے یہ پروڈکٹ لانچ کر دی ہے، اس میں یہ فیچرز ہیں، وہاں سے بھی پبلکلی معلومات آپ کو اویلیبل ہو جائے۔ ری سیلرز ہیں، ری سیلرز انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں کسی اور کمپیٹیٹر سے یا کمپیٹیٹر کے پروڈکٹ کے بارے میں آپ سے، ٹھیک ہے۔ اینڈ کی کسٹمرز یا کی جو کسٹمرز ہوتے ہیں جو بڑے بلک میں پرچیز کرتے ہیں، بڑے کسٹمرز ہوتے ہیں، وہ کیا، ان کی کیا اپینین ہے آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں، کمپیٹیٹر کے پروڈکٹ کے بارے میں، یا مارکیٹ میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے بارے میں وہ کیا سوچ رہے ہیں، یہ وہ تمام معلومات ہیں جو کہ پبلکلی اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو اس معلومات کو کلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کو پھر انالیسس اس کا کر لیا جاتا ہے، اس سے پھر
کسٹمر کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اور مارکیٹ پلیس میں ہونے والی چینجز کے بارے میں کمپنی کو پتہ چل جاتا ہے. Good marketing intelligence can help marketers gain insight into how consumers talk about and engage with their brands. تو جتنی گڈ مارکیٹنگ انٹیلیجنس جو ہے وہ ہیلپ کر سکتی ہے مارکیٹرز کو اس لیے کہ وہ گین کر سکیں انسائٹ انٹو ہاؤ کسٹمر ٹاک، یعنی کہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ حاصل کر سکیں کہ کسٹمر کس طرح بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں آپ کے پروڈکٹس کے بارے میں، کس طرح اس پروڈکٹ کے بارے میں انگیج ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. Many companies send out teams of trained observers to personally mix with customers as they use and talk about the company's product. تو بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ سینڈ کرتے ہیں، سینڈ آؤٹ بھیجتے ہیں، کس کو؟ ٹیمز بھیجتے ہیں اپنی ٹرینڈ آبزرور. آبزرو ہوتا ہے جو مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے، آبزرور وہ ہوتا ہے، آبزرو ہوتا ہے مشاہدہ کرنا. تو کمپنی کے پاس ٹرینڈ آبزرورز ہوتے ہیں، انہوں نے ٹریننگ کی ہوتی ہے ان کو بھیجا جاتا ہے کہاں؟ ٹو پرسنلی مکس ود کسٹمرس، کہ وہ ذاتی طور پہ کسٹمر کے ساتھ مکس ہو جائیں. اینڈ دے یوز اینڈ ٹاک اباؤٹ دا کمپنیز پروڈکٹس، سوری ایز دے یوز، کہ جب کسٹمرز جو ہیں کمپنی کے پروڈکٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں یا کمپنی کے بارے میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ لوگ جا کے مکس ہو جاتے ہیں تاکہ اب کسٹمر سے فیڈ بیک لیا جا سکے پروڈکٹ کے بارے میں، پروڈکٹ میں کیا امپرومنٹ لائی جا سکتی ہے، کسٹمر کیا سوچتا ہے اس بارے میں وہ پتہ چل سکے، کسٹمر کو پروڈکٹ یوز کرنے میں مشکلات کہاں پہ آ رہی ہیں ان مشکلات کو دور کیا جا سکے، کسٹمر کو پروڈکٹس اویلیبل نہیں ہے پراپر اس کا چیز کا پتہ چل سکے. تو جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ کسٹمر سائڈ بیسیکلی از اے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف دا کسٹمرز ہے. جتنا کسٹمر کے ساتھ آپ مکس ہو جائیں گے اتنا ہی کسٹمر کے بارے میں زیادہ جان سکیں گے، اس لیے کمپنیز باقاعدہ ٹیمز بھیجتی ہیں. ٹھیک ہے. ادر کمپنی سچ ایز پیپسی کو، پیپسی کمپنی جو ہے وہ پیپسی کو کہلاتی ہے. ماسٹر کارڈ کریڈٹ کارڈ سروس ہے اس کی. کرافٹ فوڈ کمپنی ہے. ڈیل کمپیوٹر کی کمپنی ہے. ہیو سیٹ اپ سوفسٹیکیٹڈ ڈیجیٹل کمانڈ سینٹرز دیٹ روٹینلی مانیٹر برانڈ ریلیٹڈ آن لائن کنزیومرز اینڈ مارکیٹ پلیس ایکٹیویٹی. تو برانڈ سے ریلیٹڈ آن لائن کنزیومر جو ہیں یا مارکیٹ پلیس میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کسٹمر کیا بات کر رہے ہیں، کیا ڈسکشن ہو رہی ہیں آن لائن، ڈفرینٹ سوشل میڈیا نیٹ ورکس جو ہیں سائٹس ہیں اس کے اوپر آپ کے برانڈس کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے، اس کے لیے بڑے سفسٹیکیٹڈ قسم کے انہوں نے کمانڈ سینٹر ڈیجیٹل بنائے ہوئے ہیں جو کہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا فیس بک وغیرہ پہ کمپنیز نے اپنے پیجز بنائے ہوئے ہیں، کوئی بھی نئی پروڈکٹ لانچ ہو رہی ہو یا کوئی ایگزسٹنگ پروڈکٹس ہے اس کے بارے میں کوئی نئی پروموشن آئی ہو، ایڈ آئی ہو، وہ وہاں پہ وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو کسٹمر اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد کسٹمر جو لائک کیا ہوتا ہے ان کی وال پہ وہ شو ہوتی ہے وہ پوسٹ، کسٹمر پھر اس پہ کمنٹ کرتے ہیں. ایک تو سمپل ہے لائک کر دیا، ڈس لائک کر دیا، ایک کوئی کمنٹ لکھ دیا انگلش میں اردو میں. تو وہ جو کمنٹس لکھے جاتے ہیں ان کمنٹس کو وغیرہ سے سافٹ ویئرس کے تھرو ریڈ آؤٹ کیا جاتا ہے. اس میں دیکھ لیا جاتا ہے کہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو کمنٹ ہے، اس میں کوئی سجیشن دی ہوئی ہے یا اس میں کوئی کوشچن پوچھا ہوا ہے. تو اس طرح سے وہ ایک پورا ڈیٹا بن جاتا ہے ان کے پاس کہ 1,00,000 لوگوں نے لائک کیا تھا، 20,000 نے کمنٹس کیے ہیں، کمنٹس میں سے 6,000 پازیٹیو کمنٹس سے، 3,000 نیگیٹو کمنٹس سے. جو پازیٹیو کمنٹس سے ان کمنٹس کو کتنے لوگوں نے لائک کیا ہوا ہے. اس طرح سے پورا کا پورا کمپنی کے پاس اس میں ساری انفارمیشن جنریٹ ہو کے جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کے اپنے ریپرزنٹیٹیو بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بعض کر وہ ساتھ کوئی کیوری ہو تو اس کو آنسر بھی کر دیتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا. انفارمیشن کا جو تیسرا جو وے ہے وہ ہے مارکیٹنگ ریسرچ. Marketing research is a systematic collection, analysis and reporting of data relevant to a specific marketing situation facing an organization. کوئی بھی آرگنائزیشن کو اسپیسیفک مخصوص مارکیٹنگ کی سچویشن فیس کر رہی ہو تو اس بارے میں جو سسٹمیٹکلی کلیکشن کر لی جاتی ہے، انالیسس کر لیا جاتا ہے، رپورٹ کیا جاتا ہے اس ڈیٹا کو جو کہ کسی بھی اسپیسیفک مارکیٹنگ سچویشن سے ریلیونٹ ہوتا ہے جو کہ آرگنائزیشن فیس کر رہی ہوتی ہے، اس کو مارکیٹنگ ریسرچ کہتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے کہا جیسے ابھی کہا سچویشن فیسنگ این آرگنائزیشن، ہم نے کہا مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ کوئی سچویشن فیس کری ہے آرگنائزیشن. لیٹس سپوز سیلز میں کمی ہو رہی ہے. اب سیلز میں کمی ہونے سے کیا ہو رہا ہے، کمپنی کو تو لاس ہو رہا ہے، تو کمپنی کیا کرے گی، ایک سسٹمیٹیکلی کریکشن کرے گی، انالیسس کرے گی اور رپورٹ کرے گی اس ڈیٹا کی جو کہ اس پرابلم سے ریلیونٹ ہے. تو اس سے کمپنی کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ سیلز میں ڈکلائن یا کمی ہونے کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں پاسبل. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو مارکیٹنگ
ریسرچ کہتے ہیں، یعنی کہ جنرلی معلومات نہیں اکٹھی کی بلکہ اس پرابلم سے ریلیونٹ انفارمیشن اکٹھی کی، ڈاٹا اکٹھا کیا، اس کو انالائز کر لیا. ٹھیک ہے. اور دیکھیں اس میں کیا ہے، مارکیٹرز آفن نیڈ فارمل اسٹڈیز دیٹ پرووائڈ کسٹمرز اینڈ مارکیٹنگ انسائٹس فار اسپیسیفک مارکیٹنگ سچویشن اینڈ ڈیسیجنس. فار ایگزامپل اسٹار بکس کافی کی ریٹیل چین ہے، وہ جاننا چاہ رہی ہے کہ کسٹمر جو ہیں کس طرح سے ریٹ کریں گے نیو بریک فاسٹ مینیو آئٹم. ان کے کوئی ناشتے میں جو مینیو آئٹم ہے نیا کوئی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کسٹمر کس طرح سے رسپونڈ کریں گے، لائک کریں گے، ڈس لائک کریں گے، کیا فیل کریں گے، اس بارے میں جو ریسرچ کی جائے گی. بیسیکلی وہ کسٹمرز کی انڈرسٹینڈنگ سے ریلیونٹ ہی ہے، لیکن ایک اسپیسیفک مارکیٹنگ جو پرابلم ہے اس سے ریلیونٹ انڈرسٹینڈنگ ہے بیسیکلی یہ. تو اس کو ہم مارکیٹنگ ریسرچ کا نام دیں گے. سیکنڈ ایگزامپل دی ہوئی ہے، یاہو وانٹس ٹو نو ہاؤ ویب سرچرز ول ریئیکٹ ٹو اے پرپوزڈ ڈیزائن آف اٹ سائٹس. کو اپنی ویب سائٹ کا کوئی نیا انہوں نے ڈیزائن پرپوز کیا کہ اس طرح سے ہو جائے، تو ویب پہ جو سرچ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو ریٹ کس طرح سے کریں گے، لائک کریں گے، ڈس لائک کریں گے، یا کہیں گے فرینڈلی ہے، یوزر فرینڈلی نہیں ہے، کیسے رسپونڈ کریں گے. تو یہ مارکیٹنگ ریسرچ میں آ جائے. مارکیٹنگ ریسرچ کی ہی ایگزامپل ہے کہ اور سامسنگ کا کو پتہ ہے الیکٹرانکس کمپنی ہے ساؤتھ کوریا کی، جنوبی کوریا کی، اور سامسنگ وانٹس ٹو نو ہاؤ مینی اینڈ وٹ کائنڈز آف پیپل ول بائی اٹس نیکسٹ جنریشن الٹرا تھن ٹیلی ویژنس. سامسنگ جاننا چاہ رہا ہے کتنے اور کون سی قسم کے لوگ جو ہیں وہ بائی کریں گے اس کی جو نیکسٹ جنریشن الٹرا تھن ہائیلی یعنی کہ بریک قسم کے جو ٹیلی ویژن آئے ہوئے ہیں نا، بہت بریک سی، جس طرح ایل سی ڈیز آئی ہیں، ایل ای ڈیز آئی ہیں، تو ہائیلی تھن ہوتے ہیں وہ. تو وہ کتنے اور کون سے قسم کے لوگ پرچیز کریں گے، مطلب کتنے لوگ پرچیز کریں گے، 10 لاکھ کریں گے، 20 لاکھ کریں گے، کون سے قسم کے ہائی انکم والے کریں گے، میڈیم انکم والے کریں گے، اربن ایریاز کے کریں گے، اس طرح، یا رورل ایریاز کے لوگ جو ہے نا وہ پرچیز کریں گے ان کے الٹرا تھن ٹیلی ویژن. یہ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ چیز جاننا چاہ رہے ہیں وہ. ان سچ سچویشن، اس طرح کی سچویشن میں مینیجرز ول نیڈ مارکیٹنگ ریسرچ. تو مینیجرز کو مارکیٹنگ ریسرچ ریکوائرڈ ہوگی تاکہ کسٹمر کی جو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کسٹمر کی جو انسائٹ ہے وہ حاصل کر سکیں. یہ جسٹ ایک سلائیڈ ہے، اس میں جو اسٹیپس ہیں اس کی ڈیٹیل ہم نے ایگزامپل کر دی ہیں، یہ آپ کے کریکولم میں شامل نہیں ہے. تو مارکیٹنگ ریسرچ پروسیس ہے باقاعدہ، جس طرح ہم نے ابھی تھرڈ پارٹ اس کا کیا تھا، اس میں مارکیٹنگ ریسرچ کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پڑھا ہے. اس میں فردر آگے اس میں کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے، اس کو ہم ڈیپلی نہیں پڑھیں گے، ایگزامپل کر دیں گے. اس میں ہے ڈیفائننگ دا پرابلم ہے ریسرچ آبجیکٹیو، ڈیولپنگ دا ریسرچ پلان، امپلیمنٹنگ دا ریسرچ پلان، انٹرپریٹنگ اینڈ رپورٹنگ دا فائنڈنگس. پہلے پرابلم ڈیفائن کر لیا جاتا ہے، ریسرچ کا آبجیکٹیو اس میں ڈیفائن کر لیتے ہیں. پرابلم فار ایگزامپل سیلز میں کمی ہو رہی ہے، آبجیکٹیو کیا ہے کہ ان وجوہات کا پتہ کرنا ہے جس کی وجہ سے سیل میں کمی ہو رہی ہے. ریسرچ پلان جو ہے ڈیولپ کیا جاتا ہے، اسے کس طرح سے ریسرچ کرنی ہے، کتنے کسٹمرز کا سیمپل لے لینا ہے، کویشچنئر کے ذریعے ڈاٹا اکٹھا کرنا ہے، ان سے کس طرح سے کوالیٹیٹیو ٹیکنیکس یوز ہو رہی، کوانٹیٹیو یوز ہوگی، یہ ڈیولپ کر لیا پلان. تھرڈ میں امپلیمنٹنگ دا ریسرچ پلان، اس کو امپلیمنٹ کر دیا. سیکنڈ اسٹیج میں جو ہم نے جو ڈیولپ کیا تھا ریسرچ پلان، اس کو امپلیمنٹ کر دیا. فورتھ میں انٹرپریٹنگ یا رپورٹنگ دا فائنڈنگس، اور انٹرپریٹ کیا اور رپورٹ کر دیا جو فائنڈنگس تھی، جو اسٹیٹسٹکس یا دوسری ٹیکنیکس لگائی، اس کے بعد انٹرپریٹ کیا کہ یہ رزلٹ ہیں، اور ان کو پھر باقاعدہ ایک رپورٹ کی فارم میں لکھ دیا گیا کہ یہ جو وجوہات تھی سیل میں لیٹ سپوز کمی کی، یہ اس طرح سے امپرومنٹ ہو سکتی ہے، فائنڈنگز آئیں گی اس میں. یہ ہم نے اس کو ایگزامپل کرتے ہیں، نیکسٹ سیمسٹر میں ہم ڈیپ پڑھ لیں گے. یہ وہی تھا مارکیٹنگ ریسرچ پروسیس جو میں نے ابھی آپ کو اس پریویس سلائیڈ میں بتایا. سم یوزفل ٹرمز، یہ لاسٹ سلائیڈ ہے ہماری. کچھ یوزفل ٹرمز ہے پرائمری ڈاٹا کے بارے میں اور سیکنڈری ڈاٹا کے بارے میں، یہ آنورڈ بھی آپ کے کام آئے گا. دیکھ لیں، پرائمری ڈاٹا از دا ڈاٹا دیٹ از کلیکٹڈ بائی اے ریسرچر فرام فرسٹ ہینڈ سورسز یوزنگ میتھڈز لائک سرویز، انٹرویو اور ایکسپیریمنٹس. تو پرائمری ڈاٹا بیسیکلی وہ جو ہوتا ہے جو کہ ریسرچر جو ہے فرسٹ ہینڈ سورسز سے اکٹھا کرتا ہے، یعنی کہ خود سے اکٹھا کر رہا ہوتا ہے. کیسے کر رہا ہوتا ہے؟ سروے کے ذریعے، انٹرویو کے ذریعے اور ایکسپیریمنٹس کے ذریعے خود سے اکٹھا کر رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے کسی جگہ سے ڈاؤن لوڈ کر لیا انٹرنیٹ سے، وہ والا نہیں، بلکہ خود اس ڈاٹا کو جنریٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ سروے کر کے کوئی فائنڈنگز لے لی ہیں تو وہ پرائمری ڈاٹا ہے. انٹرویو کر کے اس نے کوئی
فائنڈنگز لے لی ہیں، انٹرو کر کے کوئی معلومات حاصل کر لی ہیں، تو وہ پرائمری ڈیٹا کہلائے گا۔ اس طرح دیکھیں سیکنڈری ڈیٹا۔ سیکنڈری ڈیٹا از ڈیٹا گیدرڈ فرام اسٹڈیز، سرویز اور ایکسپیریمنٹس دیٹ ہیو بین ڈن بائی ادر پیپل اور فار ادر ریسرچ۔ سیکنڈری ڈیٹا بیسیکلی وہ ڈیٹا ہے جو کہ اسٹڈیز سے، سرویز یا ایکسپیریمنٹ سے تو لیا ہوا ہے، لیکن وہ ایکسپیریمنٹ آپ نے خود نہیں کیے بلکہ کسی اور نے کیے تھے۔ فار ایگزامپل ایک سروے آپ کرتے ہیں، سروے سے پتہ چلتا ہے کہ 80% جو اسٹوڈنٹس ہیں یا 90% اسٹوڈنٹس ہیں وہ اربن ایریا سے آتے ہیں یونیورسٹی میں، فرض کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ چونکہ آپ نے خود سروے کیا ہے، یہ جو معلومات آئی ہے آپ نے حاصل کی ہے، یہ پرائمری ڈیٹا ہے۔ لیکن ایک اور ریسرچر آتا ہے، وہ کوئی ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ آپ کا جو ڈیٹا تھا وہ لے کے کہتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ پہلے ریسرچ ہوئی تھی۔ اب اس پرسن کے لیے وہ جو ڈیٹا تھا جو کہ آپ نے اکٹھا کیا تھا وہ سیکنڈری ڈیٹا ہے، کیونکہ وہ اس نے خود ہی اکٹھا نہیں کیا، رائٹ۔ سورسز انکلوڈ، سورسز کون سے سیکنڈری ڈیٹا کے؟ انٹرنل ڈیٹا بیس آف کمپنی، کمپنی کی اپنی انٹرنل ڈیٹا بیس، کمپنی کی ڈیٹا بیس میں تھا کہ 2 سال پہلے ہماری سیل اتنے % تھی، فائنڈ آؤٹ کی تھی ہمارے کسی سروے کے ذریعے پتہ چلی تھی، فار ایگزامپل۔ اب جو بندہ آج ریسرچ کر رہا ہے وہ بیسیکلی اس بندے نے وہ فائنڈ آؤٹ نہیں کی تھی، کسی اور نے کی تھی، کسی اور ریسرچ کے پرپز کے لیے کی گئی تھی۔ آج وہ ایک پرسن یوز کرنا چاہ رہا ہے اس معلومات کو، تو وہ سیکنڈری ڈیٹا ہے بیسیکلی اس کے لیے، کیونکہ اس نے خود اکٹھا نہیں کیا، یا وہ جو اکٹھا ہوا تھا وہ کسی اور پرپز کے لیے ہوا تھا، آج ہم اس کو یوز کر رہے ہیں۔ ساتھ کہہ رہے ہیں آؤٹ سائڈ سپلائرز، جو سپلائرز ہیں ان سے کوئی ڈیٹا لے لیا جائے کہ آپ نے اور کتنی کمپنیز کو آپ نے سیل آؤٹ کی تھی، یہ چیزیں وہ کوئی ڈیٹا دے دیتے ہیں، تو وہ ڈیٹا بیسیکلی انہوں نے دیا، آپ نے خود سے اکٹھا نہیں کیا، انہوں نے آپ کو دیا ہے، تو وہ آؤٹ سائڈ سپلائرز ہو گئے۔ انٹرنیٹ سرچ انجنز، انٹرنیٹ سرچ انجن پہ آپ لکھتے ہیں کوئی ٹاپک، وہ آپ کو کوئی ورڈ کی یا PDF کی فائل دے کے کوئی انفارمیشن شیئر کر دیتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ریسرچ ہوئی تھی اس کسٹمر لائلٹی کے بارے میں، کسٹمر کے نیڈز آئیڈینٹیفیکیشن کے ویز کے بارے میں یہ رزلٹ آئے تھے، تو وہ بیسیکلی سیکنڈری ڈیٹا آپ کے لیے، کیونکہ وہ ریسرچ وہ فائنڈنگز آپ نے نہیں کی، وہ کسی اور نے کام کیا تھا۔ اس طرح پبلشڈ رپورٹس آف ویریس انڈسٹریز لائک رپورٹس پبلشڈ بائی پولٹری ایسوسیشن۔ اب پولٹری ایسوسیشن ہے وہ ایک سروے شیئر کر دیتی ہے، انہوں نے کوئی ریسرچ کی تھی کہ پاکستان میں رحیم جار خان میں پولٹری کی کنزمپشن جو ہے وہ 10% لیٹ سپوز بڑھ گئی ہے 1 سال میں۔ اب وہ انہوں نے ریسرچ کنڈکٹ کی تھی، آپ نے اس ریسرچ کی فائنڈنگز کو یوز کیا کسی جگہ، تو وہ آپ کے لیے وہ سیکنڈری ڈیٹا ہے، کیونکہ وہ ریسرچ آپ نے کنڈکٹ نہیں کی۔ اگر آپ نے خود کی ہو کنڈکٹ تو وہ آپ کے لیے پرائمری ڈیٹا ہے، لیکن کوئی اور یوز کرے گا آپ کے اسی فائنڈنگز کو تو وہ اس اور پرسن کے لیے، سیکنڈ پرسن کے لیے وہ سیکنڈری ڈیٹا بن جائے گا، کیونکہ وہ اس پرسن نے نہیں کیا، وہ تو آپ نے اکٹھا کیا ڈیٹا۔